بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ زمین کا وہ کیڑا جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک کی سورہ سبا میں کیا ہے، اس سے مراد وہ کیڑا ہے جو لکڑی کو کھاتا ہے اور اس کو گھن کہتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، جب ہم نے ان پر موت کا حکم جاری کر دیا تو کسی چیز نے ان کے مرنے کا پتہ نہ بتلایا مگر گھن کے کیڑے نے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھاتا تھا۔ اس کا قصہ یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں جنوں کو ایک عمارت بنانے کا حکم دیا۔ جب اس کا کچھ حصہ تیار ہو گیا تو آپ اس میں خفیہ طور پر آرام کرنے کی غرض سے تشریف لے گئے، لیکن ایک نوجوان شخص وہاں آپ کے پاس پہنچ گیا۔ آپ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم بلا اجازت یہاں کیسے آ گئے؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ میں اجازت لے کر آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا کس نے اجازت دی؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ اس محل کا جو مالک ہے اس نے مجھ کو اجازت دی ہے۔ اس جواب سے آپ سمجھ گئے کہ یہ ملک الموت ہے اور میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے۔ چونکہ بیت المقدس کی تعمیر کا کام چل رہا تھا، اس لیے آپ نے اپنے عصا پر ٹیک لگائی اور اللہ سے درخواست کی کہ اللہ بیت المقدس کی تعمیر کو جنوں ان سے پورا فرمائے۔ اس کے بعد ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ جنات یہی سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں۔ چنانچہ جب بیت المقدس بن کر تیار ہو گیا تو آپ کے عصا میں گھن کا کیڑا پیدا ہو گیا اور اس کیڑے نے آپ کے عصا کو کھا کھا کر کھوکھلا کر دیا، لہٰذا وہ ٹوٹ گیا اور ساتھ ہی آپ بھی گر پڑے۔ جنوں کو جب پتہ چلا کہ آپ کی وفات اس سے پہلے ہو چکی ہے، محض لاٹھی کے سہارے آپ کا جسم بلا روح کھڑا ہے، لہٰذا جن آپس میں پچھتا کر کہنے لگے کہ ہم کو غیب کا علم ہوتا تو ہم اس ذلت کے عذاب میں کیوں مبتلا رہتے، یعنی معماری کا کام نہ کرتے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس جگہ نماز پڑھا کرتے تھے وہاں درخت اگا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ اس درخت سے سوال کرتے کہ تیرا نام کیا ہے اور تو کس چیز میں کام آتا ہے؟ درخت جواب دیتا کہ میرا فلاں نام ہے اور میں فلاں چیز میں کام آتا ہوں۔ چنانچہ اگر وہ درخت کسی بیماری کی دوا ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو قلم بند کر دیتے، اور وہ کوئی پھلدار درخت ہوتا تو آپ اس کو دوسری جگہ لگوا دیتے۔ حسب معمول ایک دن آپ نے ایک درخت دیکھا، اس سے دریافت کیا کہ تیرا نام کیا ہے اور کس چیز کے لیے کارآمد ہے؟ درخت نے جواب میں کہا، مجھے خروب کہتے ہیں اور اس ملک کو برباد و ہلاک کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ درخت کے اس جواب سے آپ نے اندازہ کر لیا کہ رب کریم سے میری ملاقات کا وقت آ پہنچا ہے۔ چنانچہ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری موت کو جنات پر مخفی رکھنا تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام بھی بدستور چلتا رہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے سلیمان، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری موت کا جنات کو علم نہ ہو تو خروب کے درخت کا ایک عصا بناؤ اور اس پر ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور اسی حالت میں اپنے رب سے جا ملے، اور جنات کو جو کام آپ نے سپرد کیا تھا وہ بھی بدستور چلتا رہا۔ جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جنات کو آپ کی وفات کا علم اس وقت ہوا جب گھن نے اس عصا کو کھا لیا جس پر آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور وہ عصا ٹوٹ گیا اور آپ گر پڑے۔ تب جنات پچھتا کر کہنے لگے کہ اگر ہم کو غیب کا علم ہوتا تو ہم کیوں ایک مدت تک اس ذلت کے عذاب کو برداشت کرتے، بلکہ جس وقت آپ کی روح قبض کی گئی
اس وقت یہ کام چھوڑ دیتے۔